السلام علیکم دوستو. غزہ میں پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں. لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے. تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا. اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول حاصل ہے. انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پہ زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر، سیڑھیاں ہیں، جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ اللہ کا اصلی گھر ہے اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے. تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے، اس لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا اسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں. اوپر دیے گئے اس کارڈ پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، سو مسٹ واچ اٹ. ناؤ، پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے. فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ. فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن اور روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے. مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ 2 گورنمنٹس ہیں. ویسٹ بینک میں PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے، جسے بہت سٹرکٹ سمجھا جاتا ہے. فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہیں ملتا، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. لیکن کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹریز سے ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک ایکارڈ کا نام دیا گیا. اور یہ ابراہیمک ایکارڈ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں. امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنے پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے UAE، بحرین، موراکو، عمان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا، امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دی. مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز کی لسٹ سے بھی نکال دیا. اور موراکو کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موراکو کے ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے ہی والا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے. اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر اس سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا، اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر ہی لینا تھا. اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا. مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کر رہا تھا، تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائے، جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہی تھی. لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی یہ جنگ جیت جائے گا.
تو آخر آج سے 6 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کر دیا اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ بھی قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہاسٹیج بنا کر لے آئے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی۔ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سیویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا ہے۔ آلدو اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹرز سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے بعد اب پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا ریسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی، مطلب کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو کیونکہ یہ تو جانور ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی۔ اسرائیل کی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بامز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ اسپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ with 7000 ایجنٹس یہ دنیا کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے، کیونکہ حماس کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کے ریسپانس اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی ہو، خیر آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہو گئی۔ غزہ میں 3 مین سٹیز ہے، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کے آپس کے کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے اب تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشن پیش ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کرتا، امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دیتا۔ اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کو اس کے سپورٹرز نے پوری دنیا سے فل فلیجڈ سپورٹ کیا، جیسے کہ USA اور یورپین کنٹریز، لیکن فلسطین کے سپورٹرز میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی، اور پھر باقی مسلم ورلڈ۔ ان عرب کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں اٹھایا، ایون وہ عرب کنٹریز جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے ہارے ہیں، انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ مین وائل جب سارے مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشن لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے۔ ACLED کی ایک رپورٹ کے مطابق
اب تک دنیا میں اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں اور دنیا کے باقی 86% صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا ایکشن بھی لیا۔ مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز اور یا اسرائیل کی سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، جن میں ٹاپ آف دا لائن کمپنیز جیسے کہ کوکا کولا، میکڈونلڈز، KFC، پیپسی، نیسلے ایٹسیٹرا۔ ناؤ دنیا میں ٹوٹل 57 مسلم کنٹریز ہے اور 2 بلین یعنی 200 کروڑ مسلمان ہے۔ اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنی کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے۔ اس بائیکاٹ کے سٹارٹ میں پہلے تو ان کمپنیز کو کچھ نقصان ہوا، مطلب ان کے سیلز مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئے اور سٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کے شیئر پرائسز تھوڑے سے نیچے جانے لگے، بٹ صرف تھوڑے سے نیچے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں ہر چیز دوبارہ نارملائز ہونے لگی اور اس بائیکاٹ سے کوئی اتنا میجر فرق نہیں پڑا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو دنیا کے 2 ارب یعنی 200 کروڑ مسلمانوں کی اوقات یہی ہے کہ ان کی بائیکاٹ کرنے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نمبر 2، یا پھر مسلمانوں نے صحیح طرح ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیا ہی نہیں۔ 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد اسرائیل کے اتنے سخت ظلم پر اسے صرف ایک کنٹری نے ٹینشن میں رکھا اور اس کا نام ہے ایران، پرشیا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ڈمیسکس میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کر دیا، جس کا پھر ایران نے فل رسپانس دیا۔ لیکن جب اسرائیل اتنی آسانی سے یہ جنگ جیت رہا تھا تو اسے ایران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے پیچھے بھی 2 آپشنز ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل اس وقت بہت سٹرونگ ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ ایران کو بھی اس جنگ میں لے کر آئے، جو اس وقت دنیا میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کی گورنمنٹ کو آہستہ آہستہ کمزور کرے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر 3 بڑے پورٹس ہیں اور اسرائیل اپنی زیادہ تر ٹریڈ انہی 3 پورٹس سے کرتا ہے۔ ان 3 پورٹس میں سے ایک اسرائیل کے اس علاقے میں ہے اور ایشیا سے اسرائیل کی زیادہ ٹریڈ اسی پورٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم شروع ہوتے ہی یمن نے ایران کی مدد سے اس پورٹ کی ٹریفک کو 85% تک کم کر دیا۔ مطلب اسرائیل کی جو شپس ایشیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے پہلے صرف اتنا ٹائم لیتی تھی، اب انہیں پورے افریقہ کو سرکل کر کے اسرائیل پہنچنا ہوتا ہے، جس سے اسرائیل کو اکنامکلی بہت نقصان ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ایران کے سپورٹ سے لبنان کے حزب اللہ نے اسرائیل کو ہر ٹائم الرٹ رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے تنگ آ کر اسرائیل نے آخر ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اسرائیل کے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو انہوں نے کہا the 3 main threats ایران، ایران اینڈ ایران۔ لیکن اب جب پوری مسلم دنیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے تو ایران بالکل اکیلا دوسری سائٹ پر کیوں جا رہا ہے؟ Let's talk about Iran in our coming videos. Subscribe.